غریب نواز کے تعلیمات بہت خوبصورت ہے. غریب نواز فرماتے ہیں، اگر اللہ تک پہنچنا ہے، بس بات اینڈ کر رہا ہوں، ان کے ملفوظ سن لے، بات ختم کروں. فرماتے ہیں اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو 3 باتیں اپنے اندر پیدا کرو. نمبر 1 شفقت، سورج جیسی شفقت. سورج کو دیکھا شفقت کرتے، غریب کی جھوپڑی کو بھی چمکاتا ہے، مالدار کے محل کو بھی چمکاتا ہے. شفقت سورج جیسی. حتیٰ کہ پیشاب پر بھی اس کی کرنیں پڑتی ہے، پیشاب کی جگہ کو سکھا کے وہ پاک کر دیتا ہے، مگر پیشاب اس کی کرنوں کو ناپاک نہیں کر پاتا. یہ سورج ہے، شفقت جیسی سورج جیسی شفقتیں. آج ہمارے اندر شفقت ہے نہیں ہے. ہم نے جنازے بھی بانٹ دیے غریبی امیری میں، شادیاں بھی بانٹ دی غریبی اور امیری میں، سب بلکہ خیریت کو بھی بانٹ دیا غریبی اور امیری. مالدار ملتے ہیں تو خیریت پوچھتے ہیں، غریبوں کا کوئی پرسان حال ہے. حالانکہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ سے پوچھا، عرض کی مولا میں تجھے کہاں ڈھونڈوں، تو الہام کیا گیا. اور کوئی غیر نبی ڈائریکٹ اللہ سے بات تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ تو کہا عبد القادر مجھے غریبوں میں تلاش کرو، میں تمہیں غریبوں میں ملوں گا. آج غریبوں کا کوئی پرسان حال ہی نہیں. غریبوں سے کوئی اسی نے رشتہ نہیں کرنا، رشتہ ہے تو بتانا نہیں، ان کو حقیر جاننا. ماں باپ بھی اگر غریب صورت کے ہو تو بیٹے تعارف نہیں کراتے. یہ حال ہو گیا ہے. سگا بھائی غریب ہے تو بھائی تعارف نہیں کرا، یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ میرا بھائی ہے. یہ حال ہے. لیکن یاد رکھنا غریبوں، اچھی طرح یاد رکھنا، کوئی اپنا خیال کرے نہ کرے. مالدار وہ ہیں جو نبی کے نام سے قربانی کرتے ہیں، غریب وہ ہیں نبی ان کے نام سے قربانی کرتے ہیں. غور تو فرمائیں. ہاں ہم غریبوں کا آقا ہمارا نبی. اور فرماتے ہیں سخاوت دریا جیسی سخی ہو جاؤ گے تو اللہ تک. دریا سخی ہوتا ہے، بہتا رہتا ہے، سمندر کو دیتا رہتا ہے. دریا لیتا نہیں ہے، دیتا ہے، اور سمندر لیتا ہے، دیتا نہیں ہے. اسی لیے دریا ہمیشہ پرسکون بہتا ہے اور سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں. کبھی دیکھا موجیں؟ کبھی جانا سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے، موجوں سے کیا پتا چلتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کوئی بے چین انسان اپنا سر پٹک رہا ہے. یہ سر کیوں پٹک رہا ہے؟ سمندر لیتا ہے، دیتا نہیں ہے. تو لینے والا ہمیشہ بے چین رہے گا، دینے والا ہمیشہ پرسکون رہے گا. لٹاتے رہو. ہر ولی لٹانے والا ہوا ہے. مجھے لوٹنے والا کوئی ولی ابھی تک دکھا نہیں. لٹانے والے، ہر ولی لٹانے والا، ہر ولی لٹانے. ولی کی نظر ہمیشہ دلوں پر رہی، ولی کی نظر ہمیشہ حال پر رہی. انہوں نے مال پر کبھی نظر نہیں رکھی. وہ لٹاتے تھے. ولی لوگ سخی تھے. دیکھ لیجئے ہمارے حضور سے لے کر کے پھر نیچے آج کے دور تک جو واقعی ولی ہے، سب لٹانے والے ملے. جس کو لوٹتا دیکھو سمجھ لو سب ہے، ولی نہیں ہے. دیکھ لیجئے. اور پھر فرماتے عاجزی زمین جیسی. ہائے ہائے، عاجزی زمین جیسی. کیسی زمین جیسی عاجزی؟ اس پہ پیشاب کریں، پاخانہ کریں، گھر بنائیں، کھود دیں، سب کریں، مر جاتے ہیں تو پھر اپنے سینے میں ہی جگہ دیتی ہے. ہمارے عیبوں کو بھی اپنے سینے میں چھپا لیتی ہے. یہ عاجزی ہے زمین کی. غریب نواز کا ایک قول سن لیں اور پھر بات پوری. غریب نواز فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو لوگوں کے دل خوش کرنا سیکھو، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کے راستے لوگوں کے دل سے ہو کر جاتے ہیں. یعنی ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلی، سر پہ قرآن، سب کر لے، اگر تو لوگوں کا دل خوش نہیں کر سکتا بندے تو اللہ تک پہنچ بھی نہیں سکتا. آج ہم اللہ کے بندوں کا دل خوش کر پاتے؟ نہیں کر پاتے. اس سے جھگڑا، اس سے جھگڑا، اس سے جھگڑا، اس سے جھگڑا. بھائیو ذات کے لیے کتے لڑتے ہیں، انسان نہیں لڑا کرتے. ہمارے بزرگوں نے دل توڑنے سے بچنے کے لیے روزے توڑ دیے، دل نہیں توڑے. اور آج ہم دل توڑ رہے ہیں، دل توڑ رہے ہیں. یہ مخالفت، اس کا جھگڑا، اس کا جھگڑا، اس کا جھگڑا. برادری کے نام پہ لڑ رہے ہو، علاقے کے نام پہ لڑو مت. سب عاشقان رسول متحد رہو. حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے اتحاد زندگی، انتشار موت ہے. ہر سلسلہ اپنا ہے، ہر ادارہ اپنا ہے عاشقان رسول کا، ہر بندہ اپنا ہے، حضور کا ہر عاشق اپنا ہے. کسی کا دل مت توڑو، اس لیے کہ دل توڑنے سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کوئی ہے ہی نہیں. دل کی بات آئی تو محبوب الہی یاد آئے. سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ آج ہم تم سے خوش ہیں، جو مانگو مانگ ہم تمہیں دیں گے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا بن مانگے تو سب کچھ دیا. کتنا دیا بن مانگے؟
الزام منافقوں نے لگایا تو سورہ نور نازل ہو گئی قرآن میں. یہ بن مانگے ملا تھا نا, جس کے بستر پہ قرآن آیا بن مانگے ملا نا. سب تو بن مانگے, اب مانگنے کی بات کرتے تو مانگ وہ لو. ابا سے پوچھا صدیق اکبر سے, بابا کیا مانگوں, بابا کیا مانگوں؟ حضور نے کہا بیٹی ان سے اتنا پوچھ کہ معراج پر گئے تھے تو کیا کیا باتیں ہوئی تھی, اور حضور جو بتا دیں مجھے بتانا بھولنا مت. صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے کہا جو مانگیں گے دیں گے, معراج کا راز کسی کو نہیں بتایا, مجھے بتائیے. کہا ایک بات بتاتے ہیں کیونکہ وعدہ کیا تھا. فرمایا میرے اللہ نے مجھ سے کہا محبوب تیری امت میں کتنا بھی بڑا پاپی مجرم گنہگار ہوگا لیکن ہم اس کو جنت دیں گے, اور وہ بھی بے حساب دیں گے, کیونکہ اس کا عمل ہوگا وہ لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہوگا. جو دل جوڑے گا ہم اسے بخش دیں گے, بے حساب جنت دیں گے. صدیقہ نے سنا تو خوش ہو گئی, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. خوش ہو گئی, بے حساب جنت میں جانے کا پتہ چل گیا. دل جوڑتے رہو جنت میں چلے جاؤ. بابا سے کہا بابا کتنا آسان راستہ دیا جنت کا کہ جو دل جوڑے جنت میں جائے. صدیق رونے لگے. کہا بیٹا تو نے ایک رخ دیکھا نا, دوسرا رخ بھی میں دیکھ رہا ہوں. کہا کیا؟ کہا اگر دل جوڑ لے تو بڑے سے بڑا پاپی بے حساب جنت میں چلا جائے, لیکن اگر دل توڑ دے تو بڑے سے بڑا متقی بھی جہنم میں جا سکتا ہے. اسی لیے دل مت توڑو. گالیاں دیتے ہو, تانے دیتے ہو, جھگڑا کرتے ہو, جس کے پاس طاقت ہے قوت ہے غریب کو دباتا ہے, پڑوسی کو دباتا ہے, چھوٹوں کو دباتے ہو, مت کرو. ایک بات سن لو, بات تو پوری ہو گئی, لیکن دل ایک طرف ٹوٹنا ہو اور ایک طرف روزہ توڑنا ہو, ٹوٹنا ہو. روزہ توڑ دو, دل مت توڑ. یہ صوفیہ کا مسلک ہے. حضرت ہمارے امام ہمارے مرشد امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نفل روزے سے تھے. نفل ویسے ہمارا مسلک بھی کہ بار شریعت اٹھا کے دیکھے پتہ چلے گا. اگر کوئی بندہ دعوت دے رہا ہے کہ کل میرے گھر دعوت ہے اور آپ نے روزہ رکھنا ہے کل نفلی, تو دعوت آ گئی تو روزہ چھوڑ دو. کیوں؟ تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے. نفلی روزہ رکھنے سے افضل ہے دعوت کا قبول کرنا. دیکھ رہے ہیں, یہ اپنا مسلک ہے, یہ اپنے بزرگوں کا راستہ ہے. تو امام حسن بصری روزے سے تھے, رستے میں جا رہے تھے, دیکھا بیچتی پانی بیچ, اور رو کر کہتا ہے لوگوں میرا پانی خرید دو, صبح سے کسی نے خریدا نہیں, بچوں کے لیے کیا لے جاؤں گا. امام حسن بصری نے پانی لیا, بیٹھ کے پینے لگے. پانی پی رہے تھے تو کسی مرید نے ٹوک دیا, حضرت آپ کا تو روزہ ہے نا, روزہ توڑ دیا آپ نے. آپ نے کہا بیٹا نفلی روزہ تھا, آج توڑ دیا, کل انشاءاللہ اس کی قضا کر لوں گا, لیکن اس میرے مسلمان بھائی کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کب کرتا. روزہ ٹوٹنے کی قضا تو ہے, دل توڑنے کی قضا. یہ اپنا مسلک ہے, یہ دین ہے, یہی دین ہمیں سکھایا گیا ہے. مت لڑو آپس میں, جھگڑا مت کرو, کسی کو گالی مت دو. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کو گالی دی مجھے ڈر لگتا ہے مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ نہیں آئے گا. عام مومن کو گالی دو تو زبان پہ کلمہ نہیں آتا, جو بیوی کو گالی دے اس کا کیا حال ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں سدھرو, سنورو, توبہ کرو,